اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، اذان سحر چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے ایک ولی کامل اور بزرگ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اللہ کے ولی کی یاد سے فیوز و برکات سے اپنا دامن بھر سکیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو شیخ ابن عربی کے بارے میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات کے کلپس بھی دکھائیں گے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 1165 میں اسپین کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں عارف باللہ یعنی اللہ کو جاننے والا، متبع سنہ یعنی سنت رسول کی پیروی کرنے والا، اور خاتم الولیاء محمدیہ یعنی اسلام کا سب سے بڑا ولی اور بحر العلم یعنی علم کا سمندر کہا جاتا ہے۔ شیخ ابن عربی کے دشمن انہیں کافر، زندیق اور کذاب پکارتے نظر آتے ہیں۔ سامعین، اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم اس تانا و دشنام کی حقیقت کا پردہ چاک کریں گے۔ اسرار کے پردوں میں لپٹی محی الدین ابن عربی کی شخصیت کو بہت غلط پڑھا اور سمجھا گیا، لیکن تاریخ انہیں شیخ الاکبر محی الدین کے نام سے جانتی ہے۔ جب تک آپ کو تصوف کی اصطلاحات پر دسترس حاصل نہ ہو، کسی بھی صوفی بزرگ کی تکفیر سے گریز کریں۔ آپ کا وصال 1240 عیسوی بمطابق 638 ہجری دمشق میں ہوا۔ شیخ محی الدین ابن عربی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے۔ جو لوگ آپ کے خیالات کی گہرائیوں اور آپ کے علم و دانش کی بلندی کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے آپ پر کفر و زندیق کے لیبل چسپاں کر دیے، کیونکہ کچھ علوم عام لوگوں کی سمجھ سے بالا ہیں۔ محی الدین سمجھ اور معرفت میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق تھیں، لیکن ہر کوئی آپ کی حکیمانہ باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ امام عبد الوہاب شارانی نے اپنی کتاب یواقیت والجواہر میں ان عظیم علماء کی ایک فہرست پیش کی ہے جنہوں نے ابن عربی کی بے حد تعریف کی ہے۔ ان علماء میں مولانا جلال الدین رومی، امام فخر الدین رازی، جلال الدین سیوطی، حافظ ابو عبداللہ الذہبی، امام نووی اور شیخ محمد مغربی الشاذلی کے نام نمایاں ہیں۔ امت کے بہت سے محسنوں کی طرح شیخ ابن عربی کی کتب میں بھی رد و بدل کیا گیا، ان میں من گھڑت چیزیں شامل کر کے انہیں ابن عربی سے منسوب کی۔ ابن عربی کا دفاع کرتے ہوئے امام شارانی کہتے ہیں، ابن عربی کی مخالفت کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ آپ کی تحریروں اور افکار کی سطح بہت بلند ہے اور عام لوگوں بلکہ علماء کا فہم و فراست اسے سمجھنے سے قاصر ہے، لہذا وہ ان کے ترجمہ و تشریح میں مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو مواد خلاف شریعت یا مرکزی دھارے میں شامل اسلامی فکر کے خلاف نظر آتا ہے، وہ در حقیقت ان کی کتابوں میں داخل کیا گیا ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فتوحات مکیہ کا مختصر خلاصہ لکھا۔ اس وقت شیخ ابو طاہر مغربی نے انہیں فتوحات مکیہ کا ابن عربی کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ دکھایا، اور اس کا موازنہ کونیہ میں موجود کتاب کے دوسرے نسخے سے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جس مواد کی بنیاد پر ابن عربی پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ اصل مسودہ میں نہیں تھا، جبکہ دوسرے نسخے میں من گھڑت مواد شامل کیا گیا تھا۔ ابن عربی پر دوسرا بڑا اعتراض عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ اس کا سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ صوفیہ میں روحانی ترقی کی ایک منزل آتی ہے جب وہ اللہ کی محبت میں اس کو پانے کی جد و جہد کرنے والے کو سوائے اللہ کے کچھ نظر نہیں آتا، یا یوں کہیں کہ اسے ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ مگر ابن عربی کے ناقدین نے ان اصطلاحات کے لفظی معنی نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بقول ابن عربی اللہ اور ساری مخلوق کا ایک ہی وجود ہے، نعوذ باللہ۔ اس سلسلے میں صوفی محمد غراب کہتے ہیں، جس نے بھی ابن عربی کے وحدت الوجود کے تصور کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس نے اسے مبہم یعنی غیر واضح بنا دیا۔ اگر شیخ ابن عربی کے الفاظ کو ان کی ظاہری حالت میں رہنے دیتے تو کسی تشریح کی ضرورت نہ تھی۔ محمد غراب فرماتے ہیں کہ ابن عربی کے وحدت الوجود کے تصور کی بنیاد قرآن پاک کی اس آیت پر مبنی ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے چہرے کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اور شیخ ابن عربی
کہ تصور وحدت الوجود کا دوسرا ماخذ یہ حدیث رسول ہے کہ اللہ کی ذات تھی اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ اسی طرح لابید نے کہا کہ کیا اللہ کے علاوہ ہر چیز بیکار نہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس بحث کی اصطلاحات کے اختلافات کے علاوہ کچھ حقیقت نہیں۔ ابو الاعلیٰ العفیفی فرماتے ہیں کہ وجد اور وجود صوفیاء کی اصطلاحات ہیں۔ وجد کی کیفیت میں صوفیاء اللہ کی محبت میں فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا وجود بھول جاتے ہیں، اور وجود کی کیفیت میں اللہ کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لہذا وحدت الوجود سے یہ مراد لینا کہ خالق اور مخلوق ایک ہی جسم ہیں بے بنیاد ہے، اور یہ غلط مطلب وہ لوگ ہی نکالتے ہیں جو صوفیہ کی ترقی کی کیفیات اور اصطلاحات سے بے خبر ہیں۔ اور سامعین معظم، اب ہم آپ کو مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے ابن عربی کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک کتاب فصوص الحکم الفتوحات المکیہ اور ان کے شیخ ابن عربی کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، تو ان کتابوں کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں تھوڑا سا واضح فرما دیجیے۔ جیسے میرے بھائی نے یہ سوال کیا، اس سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے لیے اثر تو مجھے ملنا چاہیے۔ مسجد میں نا جمعہ کی نماز کے بعد میں اثر تک بیٹھتا ہوں، اس کے علاوہ گھر پر بھی مل سکتے ہیں، تو تفصیل سے پھر بات ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں، لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھ دیا، اور اس زمانے میں تو بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی لوگوں نے کر دیا، افکار صوفیہ وغیرہ، تو ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں بیٹھ گئیں، اور یہ جدید لوگوں نے نہیں۔ میں اس بارے میں سمجھتا ہوں امام ابن تیمیہ نے بھی زیادتی سے کام لیا، ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نا نیک عقیدے والے لوگ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحد تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اس کا اسلام سے کیا رابطہ۔ یہ باتیں غلط پھیل چکی ہیں۔ اب اس لیے جب میری زبان سے سنتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اچھا کہتا ہوں ان کا غلط، تو ان پر تو بجلی گرتی ہے۔ شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا، نہ اس نے کوئی غلط بات کہی، بہت بڑا موحد تھا، مگر اس کی توحید کو یہ لوگ نہیں سمجھے۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں نا تو فتاوی جو ہے نا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ان کے تلمیذ نے مولانا صدیق صاحب نے مرتب کیا، اس کے شروع میں ہی سوال آتا ہے توحید کا۔ وہاں انہوں نے صوفیہ کی توحید کا جب ذکر کیا، توحید افعالی، صفاتی اور ذاتی اور ساری چیزیں بیان کی ہے، تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا جس سے انہوں نے کہا نہ کہا کرو کافر، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، نادانوں وہاں تک نہیں پہنچے تو کیوں نیک لوگوں کا دامن جو ہے نا پھاڑتے ہو، ڈر جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، ان کے شاگرد بعد نہیں آئے، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا کہ میرے شیخ کا یہ خیال ہے، زیادہ ہم اہل حدیث ایسا نہیں سمجھتے، تو بے شک حاشیہ رائی کرتے رہے، خیال شیخ کا ہی درست تھا۔ اور اسی لیے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے ساتھ مولانا محمد بشیر ساکسوانی کے ساتھ مناظرہ کیا، الحیات بعد المواد میں وہ سارے واقعات ہیں۔ میاں صاحب نے کہا کس طرح کافر بناتے ہو؟ اور اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ظاہریوں کے اہل حدیثوں کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض المرتاب۔ وہ کہتے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ فصوص اور فتوحات کفر کی بھری ہوئی ہیں، مگر جب علم پختہ ہوا، خود پڑھنے کا موقع ملا اور ان کی بولی سمجھی کہ ان کی اصطلاحیں کیا، سمجھ آ گئی کہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے رہے، نہیں سمجھ سکتے تو کس نے جج مقرر کیا کہ یہ ان کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرے، آرام سے بیٹھے۔ آپ اگر کسی کی اصطلاح نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس پر اعتراض کریں۔ ہر فن کی اصطلاحیں، فقہ کی اپنی ہے، حدیث کی، جو وہ بولی نہیں جانتا، کبوتر بازوں کی اپنی بولی ہے، شطرنج بازوں کی، جو پاس بیٹھ جائے اگر وہ نہیں جانتا ان کی بولی، وہ نہیں سمجھے گا، یہ کیا کرے۔ صوفیہ کی بھی اس طرح ہے، اللہ کے بندے شیخ اکبر اور فتوحات، میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، میرے کتب خانے میں۔ اب دیکھیے، جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ پولز ملتے ہیں بزرگوں میں۔ ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں، یہ زیادتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک فکر، ایک سوچ ہے۔ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں، جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا۔ تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، الشیخ الاکبر، اور صرف الشیخ کہیں گے، دی شیخ، تو اس سے مراد ابن عربی ہوگا۔ اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق، ملحد۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔
ہمارے ہاں جو عام طور پر اہل حدیث حضرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں. ان کے ہاں تصور کیا ہے؟ اللہ تعالی ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے نہیں. وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر وہ ہے. اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آ گئی، محدودیت بھی آ گئی. اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا، وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا. ایک تصور یہ ہے، اور عام آدمی یہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے، اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی، یہ بس اسے معلوم ہو، توحید مکمل ہو گئی. لے آگاہ دریاب اے نادان، وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو، ہر چیز سے واقف ہو. لا موجود الا اللہ دریاب، لا موجود الا اللہ، وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے 3 لیولز ہیں. لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ. اور دوسرا لیول لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور تیسرا لیول لا موجود الا اللہ. ہمارے ٹاپ کے فلسفی اور صوفیہ اس لا موجود الا اللہ پر پہنچے، اور 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محی الدین ابن عربی لا موجود الا اللہ، جاروں میں لا کی جھاڑو سے لا کر صاف کر دو. جاروں میں لا بیار کہیں شرک فی الوجود، وجود 2 مان لیے تو شرک ہو گیا. وجود ایک ہی ہے، البتہ جب تعین ہو گئی کسی شے کی وہ وجود مختلف ہے، ذات باری سے علیحدہ. بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیت مبارکہ سے متعلق، اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی. نہ میں کسی کا مبلغ ہوں، نہ یہ دینی مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے، سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں. اب اس میں آدمی غور کرے گا، سوچے گا. اسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو ہمیشہ سے جن پر کام ہو رہا ہے. لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے. حقیقت کو چھوڑ دو، حقیقت جو ہے بس ہے. تم سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، تمہاری توجہ ہر وقت اپنی اس ذات جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت الشہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا، ورنہ وہ ایک ہی ہے. اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توحید وجودی. کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے. ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں. لیکن چکنم، لیکن کیا کریں، معاملہ صفات باری تعالی است. یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو وسعت دیجئے. آپ ابن عربی کی بات کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، لیکن توہین نہ کیجئے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے.
یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہو گئی. میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی.